السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اہم موضوع کے ساتھ جو کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی سوانح پر مبنی ہے۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر علامہ اقبال کے بزرگ برہمن تھے اور کشمیر سے ان کا وطن تھا۔ قبول اسلام کے بعد ان کا خاندان ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گیا۔ یہیں 9 نومبر 1877 عیسوی کو محمد اقبال کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور ماں کا نام امام بی بی تھا۔ یہ دونوں بہت تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت پر بہت توجہ کی۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، شاید اسی لیے اقبال کلام پاک کی تلاوت کے بہت شوقین تھے۔ اقبال کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہو گئی تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ شیخ نور محمد کے ایک دوست جو شاہ صاحب کے کہلاتے تھے اور جن کا نام سید میر حسن تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اقبال کی تعلیم صرف درس قرآن تک محدود نہیں رہنی چاہیے، تو یہ کام شاہ صاحب کو ہی سونپ دیا گیا۔ اب وہ اردو، فارسی اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر میں اقبال اشکاچ مشن اسکول میں داخل کر دیے گئے۔ شاہ صاحب بھی اس اسکول سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کی رہنمائی حاصل رہی اور ان کی صحبت میں اقبال میں شعری ذوق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے 1891 میں مڈل اور 1893 میں امتیازی کے ساتھ میٹرک پاس کیا۔ یہیں سے انٹر کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے کی ڈگری کے لیے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اس کالج سے بی اے کرنے کے بعد انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا۔ تعلیم کے دوران انہیں فلسفے کے پروفیسر ارنولڈ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ اقبال نے کم عمری میں ہی یعنی میٹرک کرنے سے پہلے ہی روایتی انداز کی شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے داغ کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی، مگر جلد ہی نئے انداز کی شاعری کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے بڑے بڑے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے تھے تو ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ 1905 میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا پڑا۔ 1908 عیسوی میں واپس آئے تو وہ بالکل بدلے ہوئے تھے۔ ان کی شاعری مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف تھی۔ عزیز طلبہ، اقبال نے اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں ملازمت کی۔ اس کے بعد وکالت شروع کی۔ وکالت میں وہ بہت کامیاب نہیں ہوئے۔ حکومت برطانیہ نے 1923 میں سر کا خطاب دیا۔ اقبال نے 3 شادیاں کی، مگر ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں رہی، اور اس سبب یہ ہے کہ ان کی مالی حالت کبھی بہت اچھی نہیں رہی۔ 10 جنوری 1934 کو اقبال کو نزلہ ہوا جو انفلوئنزا میں تبدیل ہو گیا، پھر آواز بیٹھ گئی، دل کا عارضہ بھی ہو گیا، مرض بڑھتے گئے، صحت خراب ہوتی گئی۔ آخرکار 21 اپریل 1938 کو انتقال ہو گیا۔ قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز طلبہ، اقبال ہماری زبان کے فلسفی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے فلسفے سے ملت اسلامی کے درد کو دور کیا۔ وہ مسلمانوں کو فیر مذلت سے نکالنا چاہتے تھے۔ ان کی بربادی کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بے عملی کا شکار ہیں اور ترک دنیا کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ تعلیم انہیں فلسفہ وحدت الوجود نے دی تھی۔ اقبال نے اس کا ازالہ کرنے کے لیے فلسفہ خودی پیش کیا۔ خودی کا مفہوم ہے خود شناسی اور خود آگاہی، یعنی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا پتہ لگانا اور انہیں نکھارنا۔ جب انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ انہیں مستحکم کرے۔ استحکام خودی کے لیے
سب سے اہم چیز ہے عشق، یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی لگن ہونی چاہیے جیسے عشق کے جذبے میں ہوتی ہے۔ استحکام خودی کے لیے دوسری ضروری سے ہے جد و جہد اور عمل، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے تقدیر کے بھروسے نہ بیٹھے، یہی اقبال کا ماننا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مایوس نہ ہو اور پر امید رہے۔ فکر و استغنا سے بھی استحکام خودی میں مدد ملتی ہے۔ استحکام خودی کی آخری اور سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ مرشد کامل کی پیروی کی جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ماننا تھا کہ خودی کی تکمیل سے انسان مرد کامل ہو جاتا ہے، اس میں صفات الہیہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اس کے آگے بے خودی کی منزل ہے، جہاں فرد کی خودی ملت کی خودی میں ضم ہو جاتی ہے۔ یہی خودی کی آخری منزل ہے۔ اقبال پیامی شاعر ہیں، لیکن اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ پیرایہ اظہار میں دلکشی نہ ہو تو فلسفہ و پیغام کی طرح کوئی متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ علامہ اقبال کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہوں نے تمام شعری وسائل کا سہارا لیا اور سامعین و قارئین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک تو وہ اپنے پیغام کو کسی اہم ہستی کی زبان سے ادا کر کے زیادہ پر تاثیر بنا دیتے ہیں، کہیں خضر کی زبان استعمال کرتے ہیں تو کہیں جبریل کی استعمال کرتے ہیں، کہیں لینن کی کرتے ہیں تو کبھی شر سید کی کرتے ہیں۔ مصوری یا پیکر تراسی بھی ان کی نہایت ہی پسندیدہ تدبیر ہے۔ ان کا سارا کلام خوبصورت تصویروں کی آرٹ گیلری ہے۔ پیکر تراسی میں استعارہ تشبیہ سے بہت مدد ملتی ہے اور اقبال کو ان دونوں کی استعمال کا بہت سلیقہ ہے۔ شعر کے لیے نغمگی بہت ضروری ہے۔ اقبال کے کلام میں ترنم بہت زیادہ ہے۔ موسیقی سے ان کی طبیعت کو بہت مناسبت تھی۔ وہ بہروں کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ لفظوں کے انتخاب میں بھی وہ بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہیں، اس لیے ان کی غزلوں اور نظموں کو بڑی خوش آہنگی کے ساتھ گایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سے جس سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، شناعت کا ہنرمندانہ استعمال۔ اقبال نے مختلف صنعتوں کو بڑے سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صنعت تلمی کا استعمال اقبال نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ عزیز طلباء، اقبال بار بار کہتے تھے کہ وہ شاعر نہیں، فلسفی اور پیغامبر ہیں۔ اس لیے ان کا فلسفہ وہ پیغام عام توجہ کا مرکز بنا رہا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شاعر پہلے ہیں، فلسفی اور پیغامبر بعد کو۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کو آپ کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کو بڑے غور و فکر سے پڑھنا پڑے گا۔ ان کا فلسفہ خودی کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہی آپ ان کی شاعری کو بہترین ڈھنگ سے سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایسا فلسفہ دیا ہے جس سے حوصلہ مندی اور انسان جد و جہد اور عمل اور کوشش سے، عشق سے کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے، ایک قوم ترقی کر سکتی ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس آن لائن کلاس کے ذریعے علامہ اقبال کی شخصیت کو مختصر طور پر سمجھیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو بہت تفصیل سے علامہ اقبال کی شواہنیں اور ان کے فن پر گفتگو ہوگی۔
آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے کالج شری گووند گرو راجکیہ مہاودیالیہ بانسواڑہ کے اس یوٹیوب چینل سے جڑے اور لگاتار ہمارے سبھی پروفیسر حضرات ای کنٹینٹ ڈال رہے ہیں. تو اس کورونا کال میں جو بھی مصیبتیں تکلیفیں ہم جھیل رہے ہیں اس کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے ہم اپنی تعلیم کو بھی برابر جاری رکھیں. اس کے تحت ہم نے کالج ندیشالیہ کے نردیشا انوسار ڈائریکشن انوسار ہم نے جو ای کنٹینٹ تیار کیے ہیں تو آپ کی گزارش ہے کہ آپ لگاتار ان کو دیکھیں سنیں اور اپنے نصاب میں شامل جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو مکمل کریں اور اپنے پریوار اور اپنے آپ کو اس کورونا کی مہاماری سے بچائیں. اسی دعاؤں کے ساتھ کہ پھر سے ملیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینکس.